إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے تمام لوگوں کے لیے اور اپنی تمام مخلوقات کے لیے ان کے حق کے مطابق حقوق کا فیصلہ کیا. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً رحمت للعالمین سید المرسلین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور آپ کے اصحاب اور آپ کے ازواج مطہرات پر. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، میں آج جس موضوع کے تعلق سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع انتہائی گمبھیر موضوع ہے. ویسے تو اسلام کی ہر بات خیر ہی خیر ہے اور شریعت کا کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس کو ہلکے میں لیا جا سکے. باقی کسی بھی چیز کے بارے میں انسان تھوڑا بہت سستی اور کاہلی سے اگر کام لے لیا، مثال کے طور پر کسی چیز کو اس وقت ادا کرنا تھا اور اس چیز کو اس نے تھوڑی دیر کے بعد ادا کیا، اس حد تک تو شریعت میں گنجائش ہے. اور شریعت کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر چھوٹ دی گئی ہے، لیکن کچھ نقطے اور کچھ پوائنٹس ایسے ہیں
جو انتہائی حساس اور انتہائی گمبھیر موضوع ہے، اور ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان کو ہلکے میں لے اپنی زندگی کے اندر تو ظاہر دیندار ہوتے ہوئے اور دیندار نظر آتے ہوئے بے دینی کی موت مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اسی موت سے۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے ہر حقدار کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا، ہر حق والے کو اس کا حق دیا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق بھی، کتے اور بلی کے حق بھی اسلام نے دیے۔ حدیث بڑی معروف ہے، جانتے بھی ہوں گے، کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی آپ نے، کہ ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے۔ آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اس عورت کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عورت، اس کے پاس ایک بلی تھی اور ایک دن ایسا کیا اس نے کہ اس کو اس بلی کو پکڑا، فَأَمْسَكَتْهَا وَرَبَطَتْهَا، اس بلی کو پکڑا، اس کو باندھ دیا، وَلَمْ أَعْطَتْهَا شَيْءٍ، اور اس بلی کو باندھے رکھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا، وَلَا تَرَكَتْهَا حَتَّى تَأْكُلَ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی اس بلی کو چھوڑا کہ کہیں جا کر کے کچھ کھا لے۔ کہتے ہیں بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے مر گئی۔ اس بلی کو اس نے جو سزا دی تھی اس کی بنیاد پر یہ عورت جہنم میں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسانی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی حقوق کی ادائیگی کی ہے۔ ایک عورت جو طوائف تھی، پروسٹیٹیوشن کا دھندا کرتی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے جوجھ رہا ہے اور وہ گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت سے۔ اس عورت نے راستے سے گزرتے ہوئے اپنا موزہ نکالا اور کنویں کے اندر اس موزے کو لٹکایا، اس کے اندر پانی جتنا بھر سکا، موزے میں کتنا پانی بھر سکتا ہے، اس کے بعد میں اس موزے کو اس نے نکالا اور نکال کر اس موزے کو کتے کے منہ میں نچوڑ دیا۔ پوری زندگی زنا کرنے کے اندر ملوث رہنے والی عورت کتے کے منہ میں پانی ڈالنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو بخش دیتا ہے۔ سوچئے آپ کہ کتے اور بلی، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ روزانہ آپ کتوں کو اور بلیوں کو بسکٹ کھلائیں اور آپ کا اپنا بھائی بھوکا مر رہا ہو۔ یہ بھی خیال رکھیے گا، اسلام نے انسانوں کے حقوق کو پہلے مقدم رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو روزانہ صبح صبح کتوں کو بسکٹ کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ نعوذ باللہ مسلم معاشرے کی بدترینی کا یہ عالم ہے کہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کتا بھی جنتی جانور ہے۔ ماشاءاللہ، انسانوں کے لیے جگہ نہیں بن پا رہی، کتوں کے لیے جنت میں جگہ ہے۔ سوچئے آپ کہ کس قدر انسان تو دینی تعلیم سے کس قدر ناآشنا ہے، کس قدر اس کے عقل سے پیدل ہونے کی دلیل ہے یہ۔ تو یاد رکھیے کہ انسانوں کے حقوق ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ قائم کا بھی ہے۔ لوگوں نے جہالت کے اندر انسانوں کے حقوق کے اوپر جانوروں کے حقوق کو مقدم کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ شریعت میں بلکہ عقلی طور پر بھی، فطری طور پر بھی یہ چیز غیر مسلم ہے کہ کسی انسان کے حقوق کے سامنے کسی جانور کے حقوق کو مقدم کیا جائے۔ ایسا انسان عقلی طور پر خلل ہے اس کی عقل میں جو جانوروں کے حقوق کو مقدم رکھے اور جو انسانوں کے حقوق کو پامال کرے۔
شریعت میں جانوروں کے حقوق کا بھی بڑا خیال کیا گیا ہے. میں آج جس موضوع کے اوپر آپ کے سامنے بات رکھنے والا ہوں وہ موضوع انتہائی گمبھیر موضوع ہے اور نہایت حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے میراث کے تعلق سے، جس میں انسانی حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان میں سب سے پہلے جو حقوق آتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق آتے ہیں. ہمارا معاشرہ انتہائی بے برکتی کا شکار ہو چکا ہے، منحوسیت کا شکار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، وائرلز کے نام پر مختلف قسم کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، نسأل اللہ العافیہ. غرض یہ کہ آب و ہوا، پالوشنز، ہوا کے اندر، آسمان و زمین کی خلاؤں میں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر اس کا پانی اور زمین کی مٹی اور آسمان و زمین کے درمیان کی ہوا کوئی بھی صاف شفاف نہیں بچی ہمارے لیے. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، اس کی وجہ ہے حق تلفی. ہم نے جانور تو جانور، انسانوں کے حقوق بھی ادا نہیں کیے جن کا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حق رکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں، یہی وجہ ہے کہ دوائیاں بھی بے اثر ہو چکی ہیں. انسان کتنے کتنے mg کی گولیاں کھا رہا ہے، 1000 mg، 700 mg، 1200 mg، لیکن دوائیاں اثر نہیں کر رہی. نسأل اللہ العافیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بیماریوں سے، سوء اور مکروہ تمام چیزوں سے. مسلمانوں، ہم لوگ حقوق کی پامالی کر رہے ہیں مسلسل، اور تاریخ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ یہی آج سے چند سالوں قبل، چند صدیوں قبل اور چند دشکوں قبل اسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ رہا کرتے تھے جن کے پاس نہ کوئی بیماری تھی، نہ انہیں کبھی کسی دوا کی ضرورت پڑی، اور دیانتداری، ایمانداری اور حقوق کی ادائیگی کے اندر ان لوگوں جیسی مثال قیامت تک نہیں مل پا رہی. اگر چراغ لے کر ڈھونڈو تو مثال ملنے کو نہیں مل رہی، کہیں پر بھی کوئی مثال نہیں. اس تعلق سے میں آپ کے سامنے حقوق کی ادائیگی کا جو جذبہ ہے، انسان کے اندر ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے. جو جتنا حقوق ادا کر رہا ہے، جس کا ہر گھر کی الگ کہانی ہے. انسان اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا، بچوں کا حق ادا نہیں کر رہا. شادیاں ہیں، بچے لاوارث گھوم رہے ہیں. بیوی شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کے اندر مبتلا ہے. شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اولاد ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے. یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں حق تلفیوں کی بنیاد پر ہے. اس تعلق سے ایمانداری، دیانتداری اور حقوق کی ادائیگی کے تعلق سے میں ایک واقعہ صحیح بخاری کا آپ کے سامنے رکھوں گا. اس حدیث کے ضمن میں ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، کس طریقے سے کہاں وہ لوگ اور کہاں ہم لوگ، کس طریقے سے ہم نے لوگوں کے حقوق کو کھا لیا، غصب کر دیا، ڈاکے ڈال لیے. ایماندار ڈاکو ہم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. حالات یہ ہیں، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی زمانے کے اندر ایک آدمی نے ایک آدمی کو زمین بیچی. خاص طور سے میراث قسم کرنے والے بھائی اور وہ باپ جو اپنے بیٹوں کو حق دیتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. اس حدیث کے اوپر غور کیجیے گا. کسی زمانے میں ایک آدمی نے ایک آدمی کو زمین بیچی، اور زمین بیچنے کے بعد میں جس نے زمین خریدی تھی، اس نے جب کسانی کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے اس زمین کو جب کھودا تو اس کے اندر ایک گھڑا نکلا جس کو ہم لوگ مٹکا بولتے ہیں. کہتے فوجد فیہا جرۃ فیہا ذہب، اس کے اندر ایک گھڑا نکلا، ایک مٹکا نکلا جس کے اندر سونا تھا. اس آدمی نے جس نے زمین خریدی تھی، گھڑا لے کر کے اپنے قبضے میں نہیں کیا. سونا کسی کی زمین میں نکل جائے، راتوں رات اپنی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے گا، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتائے گا. حالات اتنے بدترین ہیں ہمارے معاشرے کی.
اس گھڑے کو اس نے اپنے پاس نہیں رکھا اور لے جا کر کے اس گھڑے کو اس انسان کے حوالے کیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، اور تاریخی جملے ادا کیے اور کہا کہ خود ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب. اے اللہ کے بندے، یہ تیرا گھڑا پکڑ، اس کے اندر یہ سونا ہے، میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا. ایمان کا عالم دیکھ رہے ہیں آپ؟ سونا گھڑے کے اندر بھرا ہوا ہے. آج 1500 روپے کے اوپر ایمان ڈگمگا جاتا ہے لوگوں کا. ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ باہر کہیں 500 کا نوٹ مل جائے، ہم لوگ اس طرح سے اٹھاتے ہیں کہ آزو بازو کھڑے رہنے والے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے نوٹ اٹھا لیا ہے. اس آدمی نے وہ گھڑا لیا جس کے اندر سونا بھرا ہوا تھا. کوئی تولہ 2 تولہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، گرام 2 گرام کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کلو 2 کلو بلکہ 5 کلو کی بات ہو رہی ہوگی. اس زمانے کے گھڑے بھی بڑے ہوا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر وہ جو گھڑا اس کو ملا، اس نے لے جا کر اس زمین مالک کو دیا اور کہا کہ اللہ کے بندے انما اشتریت منک الارض ولم ابتع منک الذهب. اللہ کے بندے، میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا. قربان جائیے اس کے اس جملے کے اوپر. جس کی زمین تھی اس نے امانت داری اور دیانتداری کے اندر اس آدمی سے ایک قدم آگے بڑھ کر امانت داری کا ثبوت دیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، میں نے تجھے زمین بیچی تھی، وَإِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا، میں نے تجھے زمین بیچی تھی، یہاں سے جو کچھ زمین کے اندر نکلا وہ بھی تیرا ہے. دونوں کی ایمانداری کا آپ عالم دیکھیے. ایک طرف سے بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ زمین بھی اور زمین کے اندر جو نکلا وہ بھی تیرا. خریدنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا تھا، لہذا میں سونا کیسے لے سکتا ہوں. وہ گھڑا اس کو دے رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، دونوں لینے کو تیار ہیں. اس کے بعد میں دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے معاملے کو کسی جانکار، کسی عالم کے پاس رکھتے ہیں. دونوں ایک عالم کے پاس گئے جو شرعی مسائل کا جانکار ہو. پہلے نے ذکر کیا میں نے زمین بیچی تھی اور اس کے اندر یہ گھڑا نکلا اور اس نے کاشتکاری کے لیے زمین کو کھودا، اس کے اندر گھڑا نکلا، اس نے لا کر کے مجھے دے دیا، میں نے زمین بیچ دی، اب یہ گھڑا میرا ہوا کہ اس کا ہوا؟ دونوں لینے کو تیار نہیں. اس عالم دین نے فیصلہ کیا کہ الکم ولد، کیا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میرے ایک بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری ایک بیٹی ہے. اس عالم دین نے جواب دیا اور کہا کہ انکحوا الغلام الجاریہ، تم اپنے بیٹے کا نکاح ان کی بیٹی سے کر دو. وَأَنفِقُوا عَلَيْهِمَا فِيهِ، اور ان دونوں کے اوپر نکاح میں جو اخراجات آتے ہیں وہ اس سونے سے خرچ کرو، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز بچ جائے تصدقہ، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ایمان کا لیول کیا ہوگا. شریعت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ انسان کسی کا حق نہیں کھا سکتا. ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے کہ نہیں ہے، اس میں بھی شک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی حد ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور دوسری جگہ پر یہ حد ہے باؤنڈری، یعنی حقدار کو اس کا حق دینا. یہ اللہ رب العالمین کی باؤنڈری ہے، جو اس باؤنڈری کے مطابق حقوق کی ادائیگی کرے گا اس کے لیے جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اگلی آیات کے اندر وارننگ دی ہے اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان باؤنڈریوں کو لانگنے کی کوشش کرے گا،
اس کی حد کی پامالی کرے گا. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ ہم تجھ سے سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، ایسی آگ میں داخل کرے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں ہم انتہائی کمتر اور انتہائی بدترین حالت میں ہیں، خصوصاً میراث کے معاملے میں. اور حق بھی کس کا کھا رہے ہیں؟ حق بھی ایسے لوگوں کا ہم کھا رہے ہیں جو لوگ ہمارے اپنے ہیں، ہماری اپنی بہن، ہماری اپنی بوا، ہمارے اپنے رشتہ دار، ہماری اپنی بیوی، ہماری اپنی اولاد، ہماری اپنی بیٹی، جس کو ہم جگر کا ٹکڑا قرار دیتے ہیں، جس کی محبتوں کا دم بھرتے ہیں، جس کے ساتھ میں جس کی روزانہ کی قسم پرسی کے عالم میں گزرتی ہوئی زندگی کو دیکھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ ایک صاحب اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے گھر کا پانی نہیں پیتے. تو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں پیتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بزرگوں سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے کہ بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیا جاتا. سوچئے معاشرے کے اندر کس قدر بدترین حالات اور رسومات رائج ہیں کہ آپ اگر اپنی بیٹی کے گھر پر جا کر کے اس کی محبت سے لایا ہوا پانی کا گلاس بھی اگر نہیں پیتے ہو تو کتنا بدترین اس کو آپ میسج دے کر کے جا رہے ہو نفرت کا، کہ آپ اس سے کس قدر نفرت کرتے ہو. اور اگر یہ محبت ہے تو ایسی محبت پیر تلے روندنے کے قابل ہے کہ آپ اس کا حق جو پانی کا ایک قطرہ ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیٹی کے گھر کا حق ہے، میں اس حق میں حق تلفی نہیں کر رہا. وہ ایک گلاس پانی تو نہیں پیتا لیکن ہزاروں گز اور ہزاروں فٹ زمین ہڑپ جاتا ہے بیٹی. یہ حالات ہیں ہمارے معاشرے کے. حقوق کی پامالی کے اندر اور میراث ہڑپ کرنے میں اس قدر بڑے بڑے ڈاکو موجود ہیں، جس قدر جس کے پاس بہن بھائیوں کے معاشرے میں جو دشمنیاں ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے علم اٹھانے والے لوگ اس ڈکیتی میں شامل ہیں اور انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کھائے. اپنی ماں جائے ایک پیٹ میں ایک کوکھ میں پلنے والے بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. کس وجہ سے؟ انہی رسومات کی وجہ سے. اور ظاہر بات ہے کہ ان بھائیوں کے اوپر گرا گزرتا ہے. نہیں، کبھی مائرے کے نام پر لاکھوں روپے جا رہا ہے، کبھی ہر ہفتے ٹفن جا رہا ہے. وہ بہن آتی ہے بھائی کے سینے کے اوپر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے مصیبت آ گئی. بہن نہیں، مصیبت آ گئی، بوا نہیں، مصیبت آ گئی. حتیٰ کہ رشتے دار اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو زکات دے کر کے زندگی بھر احسان جتاتے رہتے ہیں. زندگی بھر زکات، حالانکہ زکات اس کا اپنا حق نہیں، اس غریب کا حق ہے جس کو اس نے دیا ہے. وہ زکات دینے کے باوجود احسان جتاتا رہتا ہے. میں نے تیری مدد کی تھی. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے. اور اللہ رب العالمین نے آیات کے اندر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اپنے صدقات کو، اپنے دی ہوئی چیزوں کو احسان جتا کر کے ضائع مت کرو، برباد مت کرو. مسلمانوں، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے. ان رسومات کی بنیاد پر ہم نے میراث ہڑپ کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کیا حرج ہے، یہ جو اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہم لوگ منعقد کرتے ہیں شادی بیاہ کے نام پر کہ بیٹی کی شادی ہے اور بیٹی کی شادی میں کھانا کھلانے کے معاملے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا کھلانا حرام ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے ایونٹس آپ منعقد کرتے ہیں بیٹی کی شادی کے اندر کہیں پر 5 سے 10 لاکھ روپے کا کھانا اور مہمانوں کے لیے جو انتظامات ہوتے ہیں، انہی رسومات کی بنیاد پر میراث ہڑپ کرتے ہیں. اگر آپ اتنا بڑا ایونٹ منعقد نہ کریں نا تو آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ بہن کا حق کھا جائیں، اپنی بیٹی کا حق کھا جائیں. وہ دھڑنے سے یہ کہہ سکتی ہے کہ ڈاکو ہے تو نے میرا حق کھایا، جو میرے باپ کی میراث میں میرا حق بنتا ہے. آپ شان و شوکت سے کہتے ہو کہ میں نے تجھے جہیز دیا ہے. کس بات
کی میراث؟ میں نے تیری شادی میں اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، کس بات کی میراث؟ یہ جو جملے ہیں نا، یہ جملے نہیں، تیر ہیں، یہ زہر ہے جو آپ اپنے ماں جائی بہن اور اپنی بیٹی کے سینے کے اندر ہر وقت چبھاتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ حق تلفی کا میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے، سعودی عرب کے شہر ریاض کا یہ واقعہ ہے، جو کورٹ کے اندر نہیں بلکہ مصیبتوں اور پریشانیوں اور بیماریوں کے اندر مبتلا ہمارا جو معاشرہ ہے، ہر حق کھانے والا اپنی زندگی کا محاسبہ کرے۔ ریاض شہر میں ایک آدمی کئی فیکٹریوں کا مالک اور کئی اس کے پرسنل ذاتی ادارے، اقامتی ادارے، ہر چیز کا مالک، دولت بے دلیل اس کے پاس، اس کے بازو میں درد تھا اور اس نے کئی ملکوں کا دورہ کیا اس درد کے علاج کے لیے۔ کئی ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد اس کو علاج، جیسے جیسے علاج کرواتا مزید اضافہ ہو جاتا۔ آخر اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم اس کے اوپر رقیہ کرو۔ وہ ایک راقی کے پاس گیا جو معروف راقی، رقیہ کروانے کے لیے۔ راقی نے علاج کیا اور جب علاج کیا تو جس طرح سے مزید رقیہ کرتا جا رہا ہے، درد میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ اس راقی نے مسلسل ہفتہ بھر رقیہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کی اسٹے جانے کے بعد، اور کہا کہ اللہ، میں تیرے کلام کو پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر رہا ہوں، اس کو شفا نہیں مل رہی، اے رب العزت اس کو شفا دے، ورنہ لوگوں کا تیرے کلام کے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا۔ آج معاشرے میں لوگ تعویذ گنتے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن کے اوپر ان کا یقین نہیں، اللہ کے کلام پر یقین نہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اندھ بھکتی کے اندر، اندھی چیزوں میں گھسیٹ دیا ہے۔ مسلم معاشرے کا یہ حال ہے۔ لہذا اس نے جب راقی یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تیرے کلام کے ذریعے میں اس کے اوپر دم کر رہا ہوں، اس کو تو شفا دے دے، اللہ رب العالمین نے اس راقی کے ذہن میں ایک سوال ڈالا اور کہا کہ کل جب وہ دم کے لیے آئے تو اس سے پوچھنا کہ کیا تم نے کسی کا حق تو نہیں کھایا؟ لہذا جب یہ اگلے دن یہ مریض آتا ہے، یہ زمیندار اور ارب پتی کھرب پتی جب آتا ہے، راقی کے اس سوال سے ڈر جاتا ہے۔ راقی نے رقیہ کرنے کے بجائے یہ سوال اس سے یہ سوال کر دیا کہ کیا تم نے کسی کا حق کھایا ہے؟ اس آدمی کو، اس مریض کو اس قدر غصہ آیا، کہا کہ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ میں مالدار شخص ہوں، میرے پاس مال ہے، میں کسی کا حق کیوں کھاؤں گا؟ میں کسی کے حق پر کیوں ڈاکہ ڈالوں گا؟ جانے کے بعد اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے، یاد کرتا ہے، کیا تم نے کسی کا حق کھایا ہے؟ یہ سوال راقی کا اس کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے یاد آتا ہے کہ اپنے مکان کو بنواتے وقت اس نے ایک بیوہ کی زمین دبائی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہے نا، جس کے پاس جتنی زیادہ زمین ہے، اپنی زمین کو اور توسیع کرنے کے لیے اور بڑا کرنے کے لیے، میرا مکان خوبصورت دکھے، بڑا دکھے، اپنے بھائی کی بیوہ کا حق اس نے دبایا تھا۔ اور اس درد کے اندر کس طرح سے مبتلا ہوا، اس کے پڑوسیوں نے یہ بیان کیا کہ جس وقت اس نے اس بیوہ کے، اپنے بھائی کی بیوہ کی جو زمین دبائی تھی، اس وقت اس بیوہ کو لوگوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے بد دعا کرتے ہوئے پایا تھا اور کہا تھا، اللہ میں بیچاری ہوں، میں پریشان ہوں، میں اکیلی ہوں، میں تنہا ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، اے اللہ میرا ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا، اے اللہ تو غالب ہے، تو قوی ہے، تو بیچارہ نہیں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو اپنا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے، اے اللہ میں مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے۔ آخرکار اس نے اس کو اللہ تعالیٰ نے کندھے کے بیماری کی درد کے اندر علم میں اس کو مبتلا کیا۔ کہتے ہیں آپ کے اس سوال کی وجہ سے میں نے اس اپنی بھائی کی بیوہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ تلفی کی ہے وہ میں آج تمہیں لوٹاتا ہوں اور تم مجھے معاف کر دو۔ لہذا اس
عورت نے حق ملنے کے بعد کہا کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، اس مریض کا یہ جواب تھا کہ بغیر کسی علاج کے اللہ رب العالمین نے مجھے شفا دے دی۔ سوچیے آپ، یہ اسی دور کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، ایک جریدے کا واقعہ جو اخبار کے اندر، عربی اخبار میں چھپا ہوا واقعہ، حق تلفی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اے بخاری لوگ ڈھونڈنے لگ جانا اس واقعے کو، ہماری زندگی کا بخاری کے حدیث، وہ تو اس زمانے کے لوگ تھے، کہنے کو بہت سارے لوگ اس زمانے کے اندر تھے، کوئی ایمانداری تھی، آج کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو آج بھی ایمانداری موجود ہے جن کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نواز رہا ہے۔ حالات ہمارے معاشرے کے بڑے بدترین ہیں، یہ حق تلفیاں ہم جو کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے۔ رب العالمین سے ہمیں مسلسل اسی موضوع کے تعلق سے انشاءاللہ آگے نقاط رکھوں گا میں، ہمارے معاشرے کے بدترین حالات کے تعلق سے۔ مسلمانوں، ہماری اپنی زندگیاں بہت کسر پرسی اور پریشانیوں کے عالم میں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین جو کچھ ہم نے کسی کے حقوق دبائے ہیں رب العالمین، تو ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین وہ حالات آسان کر دے جس سے ہم حق والوں کے حقوق کو دے سکیں۔ رب العالمین جس کسی کے حق کو ہم نے کسی بھی حال میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی مجبوری میں، کسی بھی آرام دہ حالت کے اندر جو کچھ حقوق دبائے، رب العالمین ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے جو حالات ہیں وہ حالات آسان کر دے۔ رب العالمین تو ہمیں کسی بیماری کے اندر، کسی پریشانی کے اندر، کسی آزمائش کے اندر، رب العالمین کسی سوء اور مکروہ کے اندر مبتلا ہونے سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری اپنی اولادوں کو، ان کی ذریتوں کو رب العالمین کسی بھی آزمائش کے اندر، کسی بیماری میں، کسی سوء اور مکروہ کے اندر رب العالمین تو مبتلا کرنے سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین تو عزیز ہے، تو غالب ہے، تو قوی ہے، ہم تیری طاقت اور قوت کا اعتراف کرتے ہیں۔ رب العالمین ہم تیری طاقت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے دلوں کو ایمانداری کی طرف موڑ دے۔ رب العالمین ہمیں ایمانداری کے معاملات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جن بھائیوں نے، بہنوں نے، ہم سبوں نے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کھائے، رب العالمین ہمیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے والدین نے ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ میں میراث کی تقسیم کے وقت میں، یا جن کے والدین زندہ ہیں رب العالمین، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو حقوق نہیں دیے، رب العالمین تو ہمارے ذریعہ اپنی بہنوں کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں جو کچھ حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، رب العالمین ان حقوق کو قرآن و حدیث کے مطابق تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہماری اولادوں کو، ہماری ذریتوں کو یہ توفیق دے کہ اگر ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے میراث کی تقسیم میں اگر کسی بھی قسم کا ظلم کیا، تو رب العالمین ہم اولادوں کو یہ توفیق نصیب فرما دے کہ ہم اسلامی شریعت کے مطابق ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ رب العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ رب العالمین ان کے قبر کے معاملات کو آسان فرما دے، جو کچھ انہوں نے حقوق میں حق تلفی کی رب العالمین کو درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ تو معاف کرنے والا ہے، تو تواب ہے۔ رب العالمین ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ رب العالمین تو ہماری مغفرت، ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ رب العالمین ہم نے جو حق تلفیاں کی ہیں، رب العالمین کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں حقداروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے والدین پر رحم فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربونا صغارا۔ رب العالمین تو ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ رب العالمین تو بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ رب العالمین تو ہمارے ملک کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس ملک کی فلاح و بہبود اور کامیابی اور کامرانی کے لیے کام کرے۔ رب العالمین انسانیت کے حقوق کو ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جن کے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہر ایک کے حق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوحہ عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین ہمارے اعضاء و جوارح کی اصلاح فرما دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہو، توحید پر ہو، اس حال میں ہو کہ کوئی بھی حقوق و عبادت ہمارے ذمہ نہ بچے،
رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا حلال ہمارے لیے کافی کر دے، حرام سے ہمیں محفوظ فرما دے. اللہم اغننا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. رب العالمین تو اس حال میں موت دے کہ کوئی حقوق العباد ہمارے ذمہ نہ ہو، اور اس حال میں ہمیں موت دے کے تو ہم سے راضی ہو. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.